معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو $4 ارب کی ضرورت ہے۔ ہارون صاحب فوری طور پہ کہاں سے مل سکتے ہیں؟ بہت سی جگہوں سے مل سکتے ہیں۔ یہ تو ڈرے ہوئے لوگ ہیں نا، امریکہ سے خوفزدہ ہیں اور عربوں سے خوفزدہ ہیں۔ وہ بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اطلاع ہی دیر سے پہنچتی ہے کہ بھائی سعودی عرب کے اور امریکہ کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اس نے ان کو صاف جواب دے دیا، جو پنجابی کہتے ہیں چٹا جواب، بالکل صاف جواب دے دیا ہے۔ نہ تیل کی پیداوار بڑھائیں گے، نہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت مفاہمت کریں گے، کوئی پیکٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کی شرائط عائد کی ہیں۔ تو آپ کو سعودی عرب سے کچھ نہ کچھ ادھار تیل مل سکتا ہے، ایران سے گیس مل سکتی ہے۔ ایران پہ اب سعودی عرب جب امریکہ سے جان چھڑانی ہے تو ظاہر ہے ایران سے بھی کچھ نہ کچھ تعلقات بہتر بنائیں گے، ترکی سے بھی بہتر بنائیں گے، ترکوں کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں، چین کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، اور ذرائع ہیں، بہت سی چیزیں ٹیلی ویژن پہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو روس سے ادھار تیل مل سکتا ہے اگر عمران خان وزیر اعظم ہو، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اس وقت امریکیوں کو یہ فکر لاحق ہوگی نا کہ پاکستان چینی بلاک میں نہ چلا جائے، چینی روسی ایرانی بلاک میں نہ چلا جائے۔ اس لیے کہ وہ چینی تو اس پوزیشن میں ہے نا کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، 10 20 50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کیا ہے ان کے لیے؟ 100 بلین ڈالر کی بھی کچھ نہیں اگر انویسٹمنٹ ہو تو۔ وہ تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، روس آپ کو ادھار تیل دے سکتا ہے، اور لیکن اس کی شرائط ہے نا۔ اس کے لیے یہ تو ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ان کی دولت برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، افریقہ کے ممالک میں بھی ہے، مڈل ایسٹ میں بھی ہے، تو یہ تو بیچارے نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے وہ قوم سے کہتا ہے اگر کچھ قربانی دے، مثلا راشننگ ہو پٹرول کی، اچھا، اور اسی طرح اور کچھ چیزوں کی راشننگ کرنی پڑے، پٹرول کا ہی زیادہ مسئلہ ہے، اسی میں پیسے بچ سکتے ہیں۔ دکانیں جو ہیں وہ 8 بجے بند کرنے کے لیے کہیں، اور خود بھی اپنا کوئی اخراجات گھٹائیں، سرکاری اخراجات، مطلب عمران خان آئیں اور کرنا چاہیں، فرض کیجئے کرنا چاہیں، یہ تو ان پہ ہے کہ ایوان صدر کے اخراجات آدھے کر دیں، ٹھیک، سٹاف جو ہے وہ منتقل کر دیں، صدر کو کوئی خاص اختیارات تو نہیں ہے، مصروفیات بھی زیادہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بہت سی جگہوں پہ سول سروس کا سائز بتدریج کم ہو سکتا ہے، بتدریج پرائیویٹائزیشن ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تو ایک پاپولر لیڈر کر سکتا ہے نا، جس کی پشت پہ اس کے کارکن کھڑے ہوں، اس کے ووٹر کھڑے ہوں، قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ جب وہ تیار ہوں اور رزلٹ بھی ہو، دیکھیں نا اس نے کرونا کو ہینڈل کیا تھا نا، ہیلتھ کارڈ اس نے دیا تھا، نو ڈاؤٹ، اس نے غیر سودی قرضے دیے یا بہت معمولی سود پہ دیے، اور اب اس وقت تو معیشت کی گاڑی پٹڑی پہ چڑھ چکی تھی، تو اگر وہ چڑھی رہتی تو کہاں 3% اور کہاں 6%۔ یہ تو حکومت بدلنے کی وجہ سے ساری تباہی آئی ہے نا، بنیادی وجہ یہ ہے، اور وجوہات بھی ہیں، وہ جنگ بھی ہے یوکرین کی، لیکن یوکرین کی جنگ کے باوجود بلکہ اس میں رول پلے کر سکتا ہے عمران خان۔ مطلب عمران خان تو ون آف دی فیو لیڈرز ہے، شاید واحد آدمی ہے بعض اعتبار سے جو پیٹن سے بات کر سکتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آخر تو بات تو کرنی ہوگی نا، جنگ تو ایک دن بند کرنی ہے نا، تو اس میں جن لوگوں کا رول ہو سکتا ہے وہ ان میں سے ایک عمران خان ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہارون صاحب، امریکہ روس کا کانفلکٹ تو ایک طرف، آپ نے ایران سے گیس خریدنے کے حوالے سے بات کی، تو اس پہ جو یو اے ای ہے یا جو عرب ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، ان کو اعتراض نہیں ہوگا پاکستان کے ساتھ اس بار ملک پر؟ یو اے ای کے تو بالکل ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، ہر کوئی اپنی لیڈر چمکانا چاہتا ہے نا، انڈیویجول ہو یا قوم ہو۔ سعودی عرب کو ہو سکتا ہے لیکن اتنی شدت سے نہیں اب ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیں، ہم نہیں لیتے گیس۔ دیکھیں نا، یہ وہ باتیں جو خاموشی سے کی جاتی ہیں۔ صحیح، آپ ہمیں دے دیں $4 بلین کا تیل دے دیں ادھار، صحیح، تو وہ دیکھیں انہوں کوئی سودے بازی کریں گے۔ یہ نہیں ہے، یقینی طور پہ سیاست میں ایک راستہ نہیں ہوتا، سیاست کوئی موٹر وے نہیں ہے، سڑک بھی نہیں ہے، یہ جنگل کا راستہ ہوتا ہے، بیابان کا یا ڈیزرٹ کا۔ دوسرا، وہ کس کو دھمکا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ورکروں کو۔ تو پی ٹی آئی کے ورکر تو آلریڈی میدان میں ہے۔ جو آدمی لنگوٹ پہن کر تالاب کے کنارے کھڑا ہوا ہے، بلکہ اس میں ڈبکی بھی لگا چکا ہے، اس کو آپ پانی سے کیا ڈراتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہارون صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے پہلے سیگمنٹ میں مریم صاحبہ کے بارے میں بتایا تھا، جب ان کو کووڈ ہوا اب انہوں نے قرنطینہ کر لیا ہے۔ ایک ایم پی اے بھی ہیں نون لیگ کی، عثمہ زعیم قادری صاحبہ، ان کو بھی تو کرونا ہے، کل آئیں گی وہ ووٹ کاسٹ کرنے یا نہیں آئیں گی؟ کیا ہوگا؟ یہ لے کے آئیں گے انہیں، وہ خاص حالات میں کرونا کا مریض جو ہے وہ آ سکتا ہے، ووٹ تو ڈال سکتا ہے، یہ کوئی
کورونا کا مریض خدا نخواستہ کوئی کینسر کا مریض تھوڑی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے، وہ اپنا آ سکتی ہیں، ووٹ ڈال سکتی ہیں، گاڑی میں آئیں اور وہ بہت پہلے وقت میں آ جائیں یا آخری وقت میں آ جائیں یا ٹھیک اس وقت پہ آ جائیں، کہیں قریب موجود رہیں، تو ڈال سکتے ہیں ووٹ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما ہارون صاحب جنہوں نے مریم صاحبہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھتی مگر پروٹوکول انہیں سرکاری دیا جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ جس دن وزیر اعظم صاحب نے خطاب کرنا تھا شہباز شریف صاحب نے، وہ خطاب میں تاخیر ہو گئی، وہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ مریم صاحبہ کا خطاب ختم ہو، اس لیے کہ پارٹی میں تو گرفت نواز شریف کی ہے نا، اور ان کے تبسط سے مریم صاحبہ لیڈر ہیں، تو شہباز شریف کی حیثیت پارٹی میں ثانوی ہے، بلکہ کہیے کہ تیسرے نمبر پہ ہے، یعنی نواز شریف، مریم نواز، کیونکہ وہ جو نواز شریف کا مینڈیٹ ہے وہی مریم نواز کا ہے، وہ اپنا مینڈیٹ انہیں منتقل کرتے ہیں، وہ چاہتے تو نہیں ہے نا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہو، وہ تو شہباز شریف کو انہوں نے گوارا کیسے کیا؟ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب ان کے پاس انتخاب کا موقع تھا، انہوں نے اعلان کرنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا انہوں نے کہ عبوری دور کے لیے جب وہ انہیں نااہل قرار دیا گیا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہو گئے، انہوں نے صاف قطعی پبلکلی عوام کے سامنے وعدہ کیا جو ہر ٹیلی ویژن چینل سے نشر ہوا، اور پھر مکر گئے، خاقان عباسی کو بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اولاد اس کی یہ پسند نہیں کرتی۔ ایک وقت آتا ہے آدمی جو ہے وہ اولاد کی بات اسے سننا پڑتی ہے، خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب اندیشہ یہ ہو کہ اقتدار خاندان سے نکل جائے گا۔ آپ کو مروان کی مثال دی تھی، مروان تو ایک ایڈوائزر تھا، لیکن جب وہ اقتدار اس کے خاندان میں چلا گیا تو پھر جناب امیر معاویہ کی اولاد کے ہاتھ سے نکل گیا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ہارون صاحب، دونوں بھائیوں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، ان دونوں کے درمیان جو انداز فکر کا اختلاف ہے وہ بچوں کے جوان ہونے کے بعد، منظر عام پر آنے کے بعد، سیاست میں آنے کے بعد سے ہوا ہے، یا پہلے سے یہ انداز فکر میں اختلاف چل رہا ہے؟ ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہا ہے، اب وہ شدید ہے، اس لیے کہ نواز شریف صاحب مریم کو وزیر اعظم بنانا چاہتے۔ نواز شریف صاحب حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے، کہ میں آپ کو بتا دوں، پھر بعد میں وہ کہتے رہے کہ چھوڑ دیں۔ یہ زرداری شہباز شریف مولانا فضل الرحمان اتحاد ہے، اس کے ہاتھوں وہ مجبور ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ تو نہیں ہو سکتے، مجبوری ہے ان کی۔ جب زرداری صاحب کی مدد سے، دیکھیں نا، عمران خان سے نجات کچھ سادہ اتنی بات نہیں تھی، کوئی جذباتی مسئلہ نہیں تھا، منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، عدالت انہیں نااہل قرار دے چکی ہے، صاحبزادی کو بھی نااہل قرار دے چکی ہے، اور جتنی رعایت عدالتیں دے سکتی ہیں وہ دے چکی ہیں، مزید اب کیا کر سکتے ہیں؟ بری تو نہیں کر سکتی نا عدالت چشم زدن میں، وہ تو کاروائی ہوگی، کوئی حالات سازگار ہوں گے تو کر سکتی ہے۔ میرا نہیں خیال ہے نواز شریف صاحب کا تو چانس ہی کوئی نہیں۔ اچھا، صحت بھی ان کی جواب دے چکی ہے، زرداری میں تو صاحب میں تو ایک مینٹل انرجی ہے، نواز شریف کا آپ کی ذہنی توانائی بھی ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا اوباما کے سامنے یہ کہنے کے لیے ان کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی اور ان کا شکریہ ادا کیا، 1-2 اور پوائنٹ تھے، تو 4 پوائنٹ یاد رکھنا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ یہاں ڈیالہ جیل میں سپرنٹینڈنٹ سے جب 7ویں دفعہ انہوں نے اس کا نام پوچھا تو وہ خاموش رہا، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ ان کی شارٹ ٹرم میموری ختم ہو چکی ہے بالکل ہی، اور لانگ ٹرم بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، حافظہ ان کا ٹھیک کام نہیں کر رہا، دل کے مریض ہیں، دل سے جو رگ دماغ کو جاتی ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دن بھر دوائیاں کھاتے ہیں، پرہیز کرتے نہیں ہیں، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے زیادہ۔ وہ پھر لوگ کہہ رہے ہیں وہ واپس آ جائیں، پارٹی سنبھال لیں، خطرہ مول لیں۔ ارے بھائی، وہ آرام کی زندگی کے عادی ہیں، اور وہ 3 وقت اپنی پسند کا انہیں کھانا چاہیے، بلکہ 5 وقت۔ بھائی دیوے شیخ رشید بھی 5 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، 5 دفعہ کھانا چاہیے، بہت سی دوائیاں کھانی ہیں۔ پہلے بھی وہ اسحاق ڈار ہی چلا رہے تھے، اور پنجاب کو شہباز شریف صاحب نے سنبھال رکھا تھا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہارون صاحب، کل کے دن کو لے کر خطرات بھی منڈلا رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نون لیگ نے اپنے ارکان کو محفوظ کرنے کے لیے ہوٹل کے اندر بکنگ کرا دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بڑے واضح احکامات دیے، آئی جی پنجاب کو، چیف سیکرٹری کو۔ بکنگ نہیں کرا دی ہے، ہوٹل منتقل کر دیا ہے، بکنگ نہیں کرائی ہے، ہوٹل میں ہیں، وہ پی سی ہوٹل میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ہارون صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے واضح احکامات ہیں آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو کہ تحفظ فراہم کیا جائے، احکامات کی تعمیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟
کچھ نہ کچھ تو لازمن ہوگی. یہ تو نہیں ممکن ہے نا. دیکھیے عدالت تو طلب کر سکتی ہے, عدالت نے تو دیکھیے جو طلب کر سکتی ہے سزا دے سکتی ہے, ٹھیک, اور انہیں کیا پڑی ہے جی وہ سپریم کورٹ کو ڈیفائی کریں.